السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ کچھ لوگ جڑ جائیں تو کچھ باتیں رکھی جائیں، چونکہ یہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ بھائیوں سے کچھ گفتگو کر لی جائے۔ کچھ لوگ جڑیں تو کچھ باتیں ہوں۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ہمارے گلف میں رہنے والے بہت سارے لوگ آج نیند بھی پوری کرنے میں لگے ہوں گے، شاید کہ بہت سارے لوگ عید کی تیاریوں میں بھی مشغول ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور شاید اس سال کے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو، شاید کہ اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر اب دوسرا جمعہ نہ آئے، اور شاید کہ رمضان کا الوداعی جمعہ جس کو کہتے ہیں یہ آخری جمعہ تھا۔ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنے کے لیے لائیو آیا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں سلام لکھ کر کے بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور گلف والے، خاص کر کے جو پردیس والے ہیں بیچارے، وہ اپنے گھروں اور اپنے پریوار سے، اپنے فیملی سے بات وغیرہ کرنے میں مشغول ہوں گے بہت سارے لوگ، اور بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عید کی تیاریوں میں مشغول ہوں، کیونکہ آج جمعہ ہے۔ اور ککرہما بازار، اپنے یہاں جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، علی گڑھوا یا ککرہما بازار جو ہے، وہاں پر آج کئی لوگ گئے ہوں گے تو ہم مشغول ہوں گے، اس لیے لائیو میں بہت کم لوگ جڑ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ویڈیو بعد میں شیئر کیا جائے گا تو اس کو بہت سارے لوگ دیکھ سکیں گے۔ میں جو 2-3 چیزیں، جو نصیحتیں لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور خاص کر کے یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ 25 اور 24 رمضان آج ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان، ہم مسلمان خاص کر کے ہم مسلمانوں نے ابھی تک جو اس مہینے کے اندر نیکیاں انجام دی ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں اپنے ملک کے اندر بھی، کہ ابھی چناؤ کا ماحول چل رہا تھا، اور چناؤ کے دوران بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی مصروفیات میں مشغول رہے ہوں اور صحیح طریقے سے رمضان المبارک کا حق ادا نہ کیے ہوں، جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر ایک مسلمان کو نیک عمل کرنا چاہیے اور جس طرح سے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جب دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال بھی کرتے ہیں اور کیے ہوئے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اس کا خیال نہ کرتے ہوئے بلکہ بہت ساری بےہودگیوں کا، بہت ساری برائیوں اور بہت ساری کمیوں کا اظہار بھی کیا ہے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے۔
جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک دوسرے کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنا، زبان سے غلط چیزوں کو بولنا کسی کے خلاف تاکہ اس کو برا لگے، اس کو ٹھیس پہنچے، یہ بھی اس مہینے کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے چناوی ماحول جو بھی ہے، ہر آدمی کا اپنی سوچ ہے، وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے، ووٹ دے رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس مہینے کا خیال کر کے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تھا، چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ چیز، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ادھیکار ہے اور حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا ووٹ دے کر کے چنے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت ساری کمیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیا گیا، لہذا اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ اس دن کے اندر، اور آخری جمعہ چونکہ ہے تو کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں۔ دوستوں اور بھائیوں، ابھی چند دن، 5 یا 6 دن باقی ہیں اس مہینے کو، اس مبارک مہینے کو ہم سے الوداع ہونے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے بہت سارے زندگی میں گناہ کیے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ انسان خطا کار نہیں ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں، جو مجھ سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں تیرے حق میں یا تیرے بندوں کے حق میں، جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں، اے میرے پروردگار تو انہیں معاف کر دے، اور آئندہ انشاءاللہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا اور گناہوں سے دور رہوں گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر، آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ یہ بہترین موقع ہے میرے بھائی اور دوستو۔ شاید کہ زندگی اگلے سال تک نہ چلے، یا ہماری موت اس سے پہلے واقع ہو جائے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو ہم نے، جو ہمارے اپنے قریب کے تھے، پچھلے سال بیچارے زندہ تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، اور آج دیکھ رہے ہیں اس رمضان المبارک کے اندر وہ نہیں موجود ہیں، وہ ہے یہ نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں آج زندہ ہوں تو کل بھی زندہ رہوں گا، یا اگلے سال، آنے والے سال بھی زندہ رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اچانک ختم ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں کچھ حادثہ ہو جائے، کسی طرح سے بھی، کسی بہانے سے بھی انسان مر سکتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ آج میں جو زندہ ہوں، اس دن کے اندر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لوں، اس کی اطاعت کر لوں، اور اپنے گناہوں سے معافی کا مانگ لوں۔ انسان کو ہر لمحہ بات سوچنی چاہیے کہ پتہ نہیں میں آج ہوں تو کل نہیں ہوں، تو لہذا چاہیے کہ جس طرح آج میں زندہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، توبہ استغفار کرتا رہوں۔ اور کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے کو پائے اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لے، اور کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ اس مہینے کو پائے اور اس مہینے کو پا کر کے بھی، اس پاک مہینے کو پا کر بھی، اور اس برکت والے مہینے کو پا کر، اس مغفرت والے مہینے کو پا کر، رحمت والے مہینے کو پا کر انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے۔ سب سے بد نصیب ہے وہ شخص۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ روئیں، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گھر والوں کے گناہوں کی معافی، اپنے معاشرے والوں کے گناہوں کی معافی، اور امت کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے جو برائیاں، جو گناہ سرزد ہو گئی ہیں، اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے میرے دوست اور بھائی، سوچیں کہ بہت سارے لوگوں کو مواقع حاصل نہیں ہوئے، لیکن ہمیں وہ موقع حاصل ہو رہے ہیں، تو ہم اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین سے رو رو کر، گڑا کر کے زیادہ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگ لیں میرے محترم دوست اور بھائیوں۔ دوسری بات ہے کہ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں 2 راتیں گزر گئی ہیں، 3، 4 اور 5 راتیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے کے اندر چوراہوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، اور چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو برباد بالکل نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے
اور میں رہ بھی چکا ہوں اپنے معاشرے کے اندر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عمل انجام دینا پڑا دوستوں کی وجہ سے، ورنہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ شب قدر کی تلاش بھی کر رہے ہیں، آپ شب قدر کی تلاش کرنے کے نام پر رات جگائی بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس رات کے اندر بریانی کھانے میں، اس رات کے اندر چائے نوشی کرنے میں، اس رات کے اندر پارٹیاں کون جیت رہی ہیں کون ہار رہی ہیں اس پر چرچا کر رہے ہیں، اور آپ پڑریا میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو چائے پینے بہرحمہ جاتے ہیں رات میں عشاء کے بعد، آپ پڑریا میں عشاء کی نماز تراویح پڑھتے ہیں تو مغلہاں چائے پینے جاتے ہیں، اور آپ کہیں بھی ایسا نہیں جیسے پڑریا، میں دیکھا ہوں علاقے میں، اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ رات جگائی کے نام پر راتوں کو گھومتے ہیں، ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے ہیں، چائے پکوڑیوں میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں اور بیہودہ کاموں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس آخری عشرے کے اندر ہمیں ليلة القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ ليلة القدر وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ ایک رات اگر ہمیں نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ہمارے نصیب میں اگر کر دیا تو یقین مانو کہ 1000 راتوں سے بہتر یہ رات ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں ہم شب قدر کو، ليلة القدر کو تلاش کریں، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور مجھے لگتا ہے اور مجھے جو رپورٹ ملی ہے کہ ہم بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں جو پورے مہینے کے اندر قرآن مجید کو ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن بندہ 4-5 پارے بھی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کر لیا ہے، ہم نے رمضان المبارک کی تقدس کو پامال کر دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے میں کوتاہی برتی ہے۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، اپنی پارٹیوں کو جتانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں کوشش کرنا چاہیے وہاں کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارے گھر والے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہم کچھ نہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچتے نہیں، جبکہ آخرت کی ہی کامیابی اصل کامیابی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ پس پردہ ڈال دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی، قرآن مجید کے 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو انسان پورے قرآن مجید کو اگر مکمل پڑھ لیتا ہے تو سوچو کتنی نیکیاں اسے ملیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس رات کے اندر قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے مسلمان بھائی تک تو پہنچائیں، غیر مسلم بھائیوں کے پاس۔ آپ کے معاشرے میں بہت سارے غیر مسلم دوست رہتے ہیں، آپ کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، آپ کبھی کبھار وقتاً فوقتاً کوئی اچھی بات، قرآن مجید کی تمام باتیں اچھی ہیں، لیکن اس میں سے جو کبھی پوائنٹ والی بات کہیں آ جائے تو آپ بیان کر دیں کہ ہمارے دھرم گرنتھ کے اندر، ہمارے قرآن مجید کے اندر اس تعلق سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو خود عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے صرف رات بھر شعر پڑھتے ہیں، رات بھر نظم پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، اور مائک چلا کر کے دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، دوسرے غیر مسلموں کو مطلب سونے نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح سے بھائی، شوق ایک الگ چیز ہے، آپ نظم پڑھ لو، حمد پڑھ لو، ایک حد تک پڑھ لو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب سلام کیے ہیں، کان ٹرنک ہاؤس۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ اپنی عبادت میں مشغول رہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس طرح سے تمام نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، تمام نیکیاں اپنے دامن میں بھرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رات جگائی کے نام پر آپ قرآن سے دور رہیں، آپ عبادت سے دور رہیں، آپ قیام اللیل سے دور رہیں، آپ ہر نیکی کرنے سے دور رہیں، اور صرف چائے پکوڑی میں آپ مشغول ہو جائیں، بریانی میں مشغول ہو جائیں، اور رات بھر ادھر ادھر جا کر کے گھومنے میں مشغول رہیں۔ میرے دوست اور بھائی، اس لیے اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، سوچیں، اور اپنے آنکھوں سے آنسو کو نکالیں۔ کیوں؟ جو آدمی قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، یقین مانیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا، اور میرا ایکسپیرینس ہے اور تجربہ بھی میرا ہے۔
انسان اگر سمجھ کر کے پڑھے تو اللہ رب العالمین نے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں ایسی ایسی باتیں احکامات نازل کیے ہیں کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ہیں، اس کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے، سخت ہی رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس میں تمام چیزیں وہ نازل کی ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچائے گی، اور وہ ان تمام باتوں کو بتا دیا ہے جو جہنم سے بندے کو دور کر دے۔ لیکن نہیں، بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن مجید، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، کبھی کبھار ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے میں کبھی دیکھ لیتا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کیے ہوں گے، قرآن مجید کی اپلیکیشن بھی موبائل کے اندر نہیں ہوگی، کھولنا اور اس کو پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر ان تاخیراتوں کے اندر ليلة القدر کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم عبادت میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ یہ بھی چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں اور صدقہ و زکوٰۃ کی ادائیگی کے ایام چل رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں اپنے مال کے ذریعے سے۔ جو ضرورت مند ہیں، جو ہمارے آس پاس پڑوس میں ہیں، جو غربا و مساکین ہیں، جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں جو ہیں، ہمارے ارد گرد جو کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کہہ دیتے ہیں، اور کئی بیچارے ہیں جو کہہ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہمیں دکھتا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے۔ اچھا ایک چیز بتاؤ کہ کیا اپنے بچوں کے لیے ہم 2000 کا سوٹ لے آتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے 2000 کا سوٹ لے آتے ہیں، خود کے پہننے کے لیے بہترین سوٹ، ہم کپڑے جو ہے چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز پہن لیں تاکہ عیدگاہ کے اندر ہم ہی دکھیں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا پہن لیا جائے، بہت ساری عورتوں کا ایسا نظریہ ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا خرید کر کے پہن لیا جائے کہ عیدگاہ کے اندر کوئی دوسرا اس طرح سے کپڑا نہ پہنا ہو۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہترین سے بہترین کپڑا اور لباس جب تن کروں تاکہ عیدگاہ کے اندر میں ہی دکھوں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، اور بہت ساری عورتوں کا بھی نظریہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ کھانے پینے میں آپ دیکھیں گے تو قسم قسم کے سوئیاں ان کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، عید کے دن پکوان ان کے گھر کے اندر ہوتا ہے، ان کے گھر کے اندر گوشت اور طرح طرح کی چیزیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں مہیا عید کے دن ہوتی ہیں، اور کپڑے کے نام پر طرح طرح کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، اور عید کے دن 2 سے 3 کپڑے بدلتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پہن سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ منع نہیں ہے، فضول خرچے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کا خیال نہ کرنا، اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی مسکین اور یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرنا، اس کے حق کو ادا نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور ہم دیکھیں اور سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کون حقدار ہے اور کون مستحق ہے۔ اگر ہم نے عید کے دن خود کپڑا لباس زیب تن کر لیا اور مہنگا سے مہنگا خوبصورت ترین کپڑا ہم نے پہنا، ہمارے گھر کے بغل میں کوئی مسکین بیچارہ غریب آدمی غربت کی وجہ سے وہ نیا کپڑا عید کے دن نہ پہن پائے، تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں میں سے ان بیچاروں کو بھی کچھ دیں، اور اپنے صدقات و خیرات کم سے کم زکوٰۃ میں سے ان غریب و مسکینوں کا بھی خیال کریں، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ مسکین لوگ بھی شریک ہو سکیں، وہ غریب اور محتاج لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ انہیں احساس نہ ہو کہ اگر میرا باپ آج زندہ ہوتا، میرے پاس غربت نہ ہوتی، تو آج میں بھی جو ہے عید کے دن اچھا کپڑا پہنتا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں غریب ہوں اس لیے میں نہیں پہن پاتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ ایک چیز اور کہوں گا کہ میرے ایریا اور میرے گاؤں اور سماج میں، خاص کر کے لمنی چھیتر میں، ویسے تو پورا ملک ہمارا، لیکن ہم ایریا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایریا کے مسلمان غریب نہیں ہیں۔ ہر گاؤں میں اگر دیکھیں تو گلف سے کروڑوں روپیہ مہینے کا جا رہا ہوگا، چاہے پڑریا ہو، تنہوا ہو، سجان ڈھیما ہو، محسڑ ہو، محمد نگر ہو، ترکلا ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، ہر گاؤں کو اگر میں گنا دوں تو ہر گاؤں میں گلف سے کما کر کے کروڑوں روپیہ مہینے کا جاتا ہے۔ لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ، 2 لاکھ روپیہ کمانے والے لوگ بھی گلف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے گاؤں کے غریب ہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے پڑوس میں یتیم بچہ خود احساس کر رہا ہے کہ میرا باپ زندہ ہوتا تو میں کپڑا اچھا پہنتا؟ کروڑ روپیہ جا رہا ہے تو ان کروڑ روپیے میں سے ہونا چاہیے کہ ان غریبوں کا بھی حق ادا کیا جائے۔
اتنے بخیلی سے کام نہ لیں میرے بھائیو دوستو، اپنے دلوں کو کشادہ کریں اور غریبوں اور مسکینوں کا اپنے مال میں سے حق ادا کریں، اور صدقات و خیرات کے ذریعہ، زکوٰۃ کے ذریعہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بھی مدد کریں۔ کبھی کھلے طور سے انہیں کچھ دیں تو کبھی چپ کے طور سے بھی کچھ دیں، اور چپ کے طور سے دینا اتنی اچھی بات ہے کہ انسان کسی کو چپکے سے کچھ مدد کر رہا ہے تو یقین مانو اس کے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ کسی کی آپ مدد کر کے دیکھیں ایک بار۔ ہمارا گاؤں یا ہم لوگ اتنے غریب نہیں ہیں کہ کسی کی مدد نہ کریں۔ گاؤں میں 2-4 غریبی ہوتے ہیں، 2-4 مسکین بیچارے ہوتے ہیں، 2-4 یتیم ہوتے ہیں، تو کیا ہم پورا گاؤں مل کر کے ان یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں کر پائیں گے؟ اپنے گھروں میں پہننے کے لیے کپڑے ہمارے اچھے ہونے چاہیے، بچے ہمارے سب سے اچھے دکھنے چاہیے، اور دوسروں کے بچے جو قوم کے بچے ہیں، جو قوم کے معمار ہیں، جو آنے والے وقتوں کے امام ہو سکتے ہیں، خطیب ہو سکتے ہیں، قوم کو سدھارنے والے سدھارک ہو سکتے ہیں، ان بچوں کا ہم خیال کیوں نہ کریں؟ سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اور سب کو مل کر اس پر کام کرنے کی بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ایک آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہیں بنانے کا اور لائیو آنے کا وہ تھا، میں سوچ نہیں رہا تھا، لیکن بس 2-4 منٹ کے لیے آنے والا تھا، لیکن کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ رمضان کی تمام نیکیاں اور خوبیاں ہماری رمضان کے بعد بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس مہینے، جیسے کہ دیکھتے ہیں چاند نکل گیا، رمضان المبارک کا چاند نکلا تو چلو ماشاءاللہ تیاری کر لیتے ہیں کہ یہاں سے تراویح پڑھنی ہے، اور کل سے رمضان ہے تو ہاں سے لے کر کے عید تک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک کے دن ختم ہوتے ہیں، عید کا دن قریب آتا ہے، نمازیوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، واللہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں، آپ کے وقت کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں صحت دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم موبائل چلا رہے تھے، ہم راتوں کو بیٹھ کے رمضان المبارک کے اندر اس میں گیم کھیل رہے تھے، ہم چیٹنگ کر رہے تھے، ہم باتوں میں مشغول ہوا کرتے تھے، یا اپنے وقت کو ہم لوگ پارٹیوں کو جتانے میں لگائے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے میں لگائے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو شرمندگی کی بات ہے۔ اپنی عمر کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے وقت کے بارے میں انسان صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس کا صحیح جواب نہ دے تو اس کے لیے شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے جوانی کیا کیا، اور جوان آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے عیش و عشرت میں گزار دیا۔ میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ ہم نے اپنی جوانی کو تیری عبادت میں گزارا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے ایسا جواب دے گا اللہ میں نے اپنی جوانی کو تیری عبادت میں گزار دیا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہم نے دین سیکھا اور اس دین کو، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ کتنا اچھا جواب ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، وقت کے بارے میں سوال ہوگا، اور بہت سارے کیا لوگ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عبادت کر لو، 30 دن عبادت کر لو، 30 دن کے بعد جیسے ہی عید کا دن ختم ہوا، عید کے بعد سے ہی آپ ظہر کی نماز میں دیکھیں وہی پرانے نمازی جو پہلے نمازی جو ہوا کرتے تھے 10-5 ہر گاؤں میں، وہی نمازی جو کل تک ابھی مسجد بھری رہتی تھی، جب دیکھیں گے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر عصر کی نماز میں آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد وہی ہے جو پرانی تھی۔ کیا ہم 1 مہینے کے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اوپر شریعت 1 مہینے کے لیے نازل ہوا تھا؟ اور کیا ہم 1 مہینے ہی کے لیے ایمان والے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، نماز کو ہمیشہ قائم رکھو، نماز پڑھتے رہو، نماز قائم رکھو، صدقات و خیرات دو، زکوٰۃ دو، اور روزے رکھو، اور وقت اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو، اسلام کے ارکان پر عمل کرو، صحیح طریقے سے عمل کرو۔ ایسا نہیں کہ ہم 1 مہینے کے مسلمان ہوں اور لگے کہ ہم 1 مہینہ مسلمان ہیں، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری یہ نیکیاں رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری نیکیاں جاری رکھنی چاہیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی جو ہے نماز، نیکی اور اچھے اخلاق جاری رکھے، یہ اصل نیکی یہی ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اس کے بعد ختم، عید کا چاند نکلا کہ ہم مسجد سے نکل جائیں۔ شیطان آزاد ہوتا ہے، مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے، شیطان آزاد ہوتا ہے رمضان المبارک کے بعد۔ آپ مسلمان آزاد کیوں ہو رہے ہو؟ کیا آپ شیطان ہو؟ یا آپ مومن نہیں ہو؟ نہیں میرے بھائیو، آپ مومن ہو، مسلمان ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان سے نوازا ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ جس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے وہ آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہے، خالی دامن ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان کی نعمت ہے تو سب سے امیر اور سب سے اچھا آدمی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چن لیا ہے، اس لیے وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔
میرے محترم بھائی اور دوستو، تو یہ چند باتیں تھیں کہ ہماری نیکیاں رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رہیں، اور اس مہینے کو ہم بہت ساری نیکیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب باقی 2-4 دن جو ہیں، اب ہم فالتو چیزوں میں نہ گزاریں، ہم بازاروں میں چوراہوں پر بیٹھ کر ہم طرح طرح کی چیزوں میں مشغول ہو کر کے اپنے وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اب جو چیزیں بچی ہیں، جو 2-4 دن بچے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو اور ہماری مغفرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کے بعد بھی تمام طرح کی نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، غریب و مسکینوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اور جو میں آخری میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے مدرسوں اور مساجد کا بھی خیال کریں۔ اپنے مدرسوں اور مساجد کا بھی خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قوم کی تعلیم، دین اسلام کی بقا مدرسوں سے ہے، مسجدوں سے ہے۔ جس دن میرے مدرسے بند ہو گئے، جس دن مسجدیں بند ہو گئی، یقین مانے اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کون بچے گا؟ اس لیے مدرسے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، جو احادیث کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لائق بناتے ہیں ہمیں، ان مدرسوں کا بھی خیال کریں۔ اپنے صدقات و خیرات کے ذریعہ، اپنے پیسوں کے ذریعہ، اپنی مالی مدد کے ذریعہ ان مساجد اور مدرسوں کا بھی آپ خیال رکھیں، تاکہ مدرسے قائم رہیں، مدرسے قائم اور مسجدیں قائم رہیں، جس میں اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا رہے، اور جس کی نیکیاں آپ کے لیے ہمیشہ جاری رہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔